جب مکہ کے ظالموں کا ظلم حد سے تجاوز کر گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی طائف کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ یہ وادی مکہ سے 70 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس وقت قبیلہ بنی ثقیف وہاں آباد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی زمین بھی وہیں پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدمتگار حضرت زید بن حارثہ کو ہمراہ لے کے سفر پہ نکلے۔ راستے میں بنی بکر اور بنی قحطان کے قبیلوں میں ٹھہرنا تو چاہا، مگر وہاں پہ کوئی صورت نظر نہ آئی اور آخرکار آپ کو طائف کے لیے روانہ ہونا پڑا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل طائف پہنچے۔ طائف میں بنو ثقیف آباد تھے۔ عبد اللیل، مسعود اور حبیب، یہ تینوں بھائی بنی ثقیف کے سردار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان تینوں بھائیوں سے ملے اور انہیں دعوت اسلام پیش کی۔ ان میں سے ایک بولا، میں کعبہ کے سامنے اپنی داڑھی منڈوا دوں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے رسول بنایا ہو۔ دوسرے نے بد کلامی کرتے ہوئے کہا کہ خدا کو آپ کے سوا جنہیں سواری بھی میسر نہیں ہے، رسول بنانے کو کوئی اور نہیں ملا تھا۔ اس نے رسول بنانا تھا تو کسی حاکم یا سردار کو بنایا ہوتا۔ تیسرے نے بد کلامی کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے کبھی بات ہی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر آپ خدا کے رسول ہیں جیسا آپ کہتے ہیں تب تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ میں آپ کے کلام کو رد کروں، اور اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں نعوذ باللہ تو مجھے شایان نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں۔ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں تم سے صرف یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنے خیالات اپنے پاس رکھو، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے ٹھوکر کھانے کا سبب بن جائیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واز شروع فرماتے تو ان بدبختوں کے سکھلائے ہوئے غلام اور آوارہ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو جاتے، خون بہہ بہہ کر پاپوش مبارک میں جم جاتا اور وضو کے لیے پاؤں تک نکالنے دشوار ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ بدماشوں اور اوباشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر گالیاں دیں، تالیاں بجائیں، چیخ و پکار کی کہ آپ ایک احاطہ میں پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے۔ وہ جگہ عتبہ شیبہ فرزندان ربیعہ کی تھی۔ انہوں نے دور سے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کھاتے ہوئے اپنے غلام عداس کے ہاتھ انگور بھیجے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگور کھانا شروع کیے تو آپ نے بسم اللہ پڑھا۔ عداس نے پوچھا، یہ تو وہ الفاظ ہیں جو یہاں کے باشندے نہیں بولتے۔ آپ نے فرمایا، عداس تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، میں عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مرد سہل یونس بن متی کے شہر سے ہو؟ عداس نے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ یونس بن متی کون تھے اور کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس یہ سنتے ہی آپ کے پاؤں پہ جھکا، آپ کے پاؤں مبارک اور سر مبارک کے بوسے لینے لگا۔ جب عتبہ شیبہ نے پوچھا تو عداس نے کہا، میرے نزدیک اس وقت اس دنیا پہ اس شخص سے بڑھ کے کوئی زیادہ عزت و عظمت والا نہیں۔ طائف میں ایک دفعہ واز کرتے ہوئے اللہ کے رسول کو اتنے زخم آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر زمین پہ گر پڑے۔ حضرت زید نے آپ کو اپنی پشت پہ اٹھایا اور آبادی سے باہر لے گئے۔ اس سفر میں اتنی تکالیف اور عذاب رسانیوں کے باوجود ایک شخص بھی ایمان لے کے نہیں آیا۔ اتنے رنج و غم اور مصائب کے باوجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل عطر اللہ کی عظمت اور محبت سے لبریز تھا۔ اس وقت آپ نے ایک دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا، الہی میں اپنی کمزوری، بے سر و سامانی اور لوگوں کی تحقیر کی بابت تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس وقت جناب جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ نازل ہوئے اور فرمایا، اے پیغمبر اکرم، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس پوری بستی کو 2 پہاڑوں کو ملا کے ملیا میٹ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لوگ ایمان لے کے نہیں آئے تو کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلوں میں کچھ اسلام کے پیروکار پیدا ہو جائیں۔